لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ لیسن نمبر 65 آج ہم انشاءاللہ کریں گے صفحہ نمبر 150 سے. اور ہمیشہ کی طرح جب بھی ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں ہر دفعہ تو ہمیں لگتا ہے کہ آج جو بات سمجھ میں آئی نا شاید پہلے اس طرح کبھی سمجھ نہیں آئی تھی. آپ کی بھی یہی فیلنگ ہوگی, میری تو ہمیشہ یہی فیلنگ ہوتی ہے الحمدللہ. تو جناب ہم آغاز کرتے ہیں آج پڑھنے کا اپنا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے المؤمن اور المہیمن. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو جن ساتھیوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے ان سے پڑھواتے ہیں پہلی لائن. اور پہلی جو آیت ہے ہمارے سامنے عالیہ اکبر, آپ پڑھیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. المؤمن ومن أسماءه الحسنى عز وجل المؤمن. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. عالیہ ذرا ایسا کریں دوبارہ پڑھیں پہلی لائن. ومن اسماءه الحسنى عز یہاں پہ ٹھیک وجل. کریں, یہاں پہ ٹھیک کریں. باقی ماشاءاللہ آپ نے آیت بھی ٹھیک پڑھی, سب ٹھیک پڑھا. ومن اسمائه الحسنى, ٹھیک ہے. ومن اسمائه الحسنى, ٹھیک ہے. چلے الحمدللہ. چلے آج ہم شروع کرتے ہیں تھوڑی سی اس بات سے ہی جو استاذہ نے بات شروع کی تھی. اور میں سوال کرتی ہوں آپ سے, آپ نے لیسن تو سنا ہی ہوگا, یہ بتائیے کہ استاذہ نے ابتدا میں بات کی تھی اور ڈسکس کیا تھا دل کے بگاڑ پر, کہ دل کا بگاڑ ایسی چیز ہے جسے مسلسل درست کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اور ہم میں سے سب کو ایکسپیرینس ہوگا کہ ہم کبھی کبھی دل پریشان ہو جاتا ہے, اس کی زد میں آ جاتے ہیں. تو اس کا کیا علاج کرتے رہیں, کیا کرتے رہنا چاہیے؟ فرزانہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا ڈسکشن سے؟ جی جی فرزانہ. باجی مجھے اس کا یہ سمجھ آیا کہ دل کی اپنی اس کی اصلاح کے لیے اور دل کے بگاڑ کو بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو نا اس میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. مطلب ایک تو علم سے جڑے رہیں, علم کی کلاسز سے, اور نا اس کا کیا کہتے ہیں اپنے عمل کو بہترین کریں. چلیں جزاک اللہ خیر فرزانہ, آپ نے ایک پوائنٹ بہت اچھا بتایا. دیکھیں عمل تو بہتر کرنے کے لیے وہ ایک نیکسٹ سٹیپ ہے نا, عمل بہتر ہوگا. ابھی تو دل کی حالت کے لیے بات ہو رہی تھی, ایمان کی بہتری کے لیے. تو آپ نے ایک پوائنٹ تو بتا دیا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں, ٹھیک ہے. اور مزید کون بتائے گا؟ طوفا آپ بتائیں گی اس کے علاوہ؟ کافی چیزیں ڈسکس ہوئی تھی. جی قرآن کی روزانہ تلاوت. چلیں الحمدللہ, ایک پوائنٹ میری ساتھی نے بتا دیا. نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں, چیک لسٹ بنا لیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے کر لیں قرآن مجید کی تلاوت. دوسرا پوائنٹ تھا صحبت کا پوائنٹ تھا. اس کے علاوہ سبیحہ عامر آپ بتائیں گی اور کیا؟ جی ہاں, ہمیں اپنے دل کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ایک تو 2 پوائنٹ انہوں نے بتا دیے. ہمیں روزانہ اللہ تعالیٰ مطلب 5 وقت کی نمازیں پڑھنی چاہیے, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے. ہم چاہے ماشاءاللہ, گڈ. چلیں ہم پوائنٹ لے لیتے ہیں آپ کا. کر رہے ہوں, کام ہی کر رہے ہوں, چلتے پھرتے ہمیں زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اس طرح ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے. تو یعنی ذکر کو کر لیتے ہیں نا. دیکھیں کسی کو زیادہ توفیق ہوگی, کسی کو کم توفیق ہوگی, لیکن کچھ اذکار تو ہم اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں نا جو مسنون ہے خصوصی طور پہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار فرمایا کرتے تھے, وہ ہم لازم کر لیتے ہیں. پھر یہ کہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں. پھر جس کو اللہ توفیق دے وہ کھانا, ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں گے نا تو انشاءاللہ دل کی خوشی حاصل ہوگی. اور جتنے ذکر آپ کرتے رہیں گے آپ کے اوپر ہے, اللہ بہت توفیق دے. اللہ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں سب کے لیے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی نا ایک صحابی کو کہ تمہاری زبان اللہ اپنے ذکر سے ہمیشہ تر رکھے. تو میں آپ کو دعا دیتی ہوں سب کو کہ آپ سب کی زبان اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے
تر رکھے، ذکر ہی زبان پہ جاری رہے. ہمیں دیکھیں کتنے اذکار سکھائے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. واش روم میں جاؤ تو یہ پڑھو، واش روم سے آؤ تو پڑھو، اور بسم اللہ تو سب چیزوں کے لیے، سونے سے پہلے، جاگنے، کھانا کھانے کے بعد، کسی دعوت میں گئے ہیں تو اٹھتے ہوئے دعا دے دیں. ہم ابھی ریسنٹلی کسی لنچ پہ تھے تو اٹھے تو ایک ساتھی نے دعا دی، دوسرے ساتھی نے دعا دی، تو سوچ رہے تھے ماشاءاللہ جن کی ذکر کی عادت ہوتی ہے ان کے منہ سے کیسے میزبان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. میزبان بھی خوش ہو جاتا ہے دعا سے. تو دعائیں بھی اللہ کا ذکر ہی ہے نا ایک طرح سے. اگرچہ دعا مانگنا ایک الگ چیز ہے، لیکن پھر چلیں ذکر تو ہو ہی جاتا ہے. پھر تسبیحات جو ہیں، تو ایک ہم نے پھر لے لیا قرآن مجید کی تلاوت الگ لے لیا، ذکر الگ لے لیا، اور نماز کی جیسے میرے ساتھی نے بات کی تو نماز تو پورے کا پورا ہی اللہ کا ذکر ہے، تو نماز کی پابندی. تو 3 پوائنٹ ہو گئے ہمارے پاس. چوتھا جی شاہدہ پروین کچھ اور ایڈ کریں گی؟ جیسے اللہ دل خراب ہونے کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے، تو دل کو جب بگڑ جاتا ہے تو یہ شیطان کی وسوسے سے، برے دوست، بری محفلیں، اللہ سے دوری ہی ہوتی ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور اللہ سے اور اللہ کی کتابوں سے ہمارا تعلق سیدھا دل کو رکھنے کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان جوارح اور بالقلب نہیں آپ ایک. آگے نہ جائیں نا، آگے نہ جائیں، بس جتنی باتیں سوری شاہدہ ادھر تک ہی رہنے، فوکس. ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. بہت اچھا ایک پوائنٹ شاہدہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی کتاب اور مزید اچھی کتاب ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ اچھا لٹریچر پڑھتے ہیں نا تو آپ کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آگے ہم بس یہ 4 چیزیں ہی لے لیں فی الحال اس ہفتے. یہ 4 پوائنٹ آپ نے ان کو فوکس کرنا ہے، دل پر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا ہوم ورک کیا ہے کہ اپنے دلوں کو اور اچھا بنانے کے لیے ان 4 چیزوں کو دیکھیں کہ میکسیمم کس طرح کرنا ہے. قرآن مجید کی تلاوت، ذکر زیادہ کرنا ہے انشاءاللہ، جتنی زیادہ اچھے لوگوں کی صحبت، جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، جن سے آپ اچھا کون ہوتا ہے؟ اچھا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بیٹھے تو اللہ یاد آئے نا، یا نیکی کی طرف دل مائل ہو. ٹھیک ہے، وہ ہو گیا. اور چوتھا، کوئی اچھی کتاب پڑھے. اس ہفتے کوئی نیا لٹریچر، دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت تو آپ پڑھیں گے ہی، لیکن مثلاً کوئی آپ صحابہ پہ پڑھیں، صحابیات پہ پڑھیں، یا کوئی اور اچھا لٹریچر جنرلی جو آپ کو فائدہ دے، آپ کو ایمان تازہ ہو آپ کا. تو میں نیکسٹ ویک آپ سے پوچھوں گی کہ آپ میں سے کس نے کیا کوئی کتاب پڑھی یا کوئی چیز پڑھی جس سے اس کے دل کی حالت بہتر ہوئی انشاءاللہ. اور یہ سارا ہم نے کرنا کس لیے؟ کہ عمل بہتر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم عمل بھی بہتر کریں اور ایمان بھی ہمارا بہترین حالت ایمان کی آپ سب کو نصیب ہو. نیکسٹ آتے ہیں جی، ہم یہاں سے پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی. طاہرہ یاسمین ٹیچر. طاہرہ یاسمین پہلے آپ پڑھ لیں. طاہرہ یاسمین آپ پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی هو المؤمن الذي انسى على نفسه بصفات الكمال والجمال والجلال والجمال المصدق لنفسه ولرسوله فيما بلغه عنه الذي امن خلقه من ان يظلمه. شاباش، بہت اچھی کوشش. 2-3 چیزیں دیکھیں. شروع میں جہاں سے آپ نے پڑھا اللہ تبارک و تعالی هو المؤمن الذی، اس کے بعد کیا لفظ تھا؟ انسا نہیں ہے، دیکھیں دوبارہ غور سے دیکھیں. اسنا. شاباش، اسنا، گڈ. اسی طرح آگے دیکھیں اللہ نفسی بصفات کمالی کے بعد کیا ہے؟ والجلالی، میں نے اس کو جمالی بول دیا تھا، والجلالی والجمالی. شاباش، بالکل ٹھیک. المصدق لنفسہ، اس کے بعد کیا ہے؟ ولرسولہ. ہاں، یہ ولی رسول ہی، ولی رسول ہی، ولی رسول ہی بولے. ٹھیک، ولی رسولہ. ہاں، ولی رسول ہی، ولی بھی نہیں، ٹھیک ہے، ولی رسول ہی. شاباش. فیما کے بعد پڑھیں. جی، فیما کے بعد والا ورڈ پڑھیں. طاہرہ یاسمین ٹھیک پڑھ رہی تھی؟ اچھا، شاید ان کا مائک آف ہو گیا. ولی رسول ہی فیما. جی طاہرہ، اس کے بعد فیما کے بعد پڑھیں. بلغہ عنہ. بلغوہ، بلغوہ، غین پہ. ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا، جزاک اللہ خیر.
آپ نے خود اگر کہیں کوئی مسٹیک کی تو خود الحمدللہ اس کی کریکشن کی، بارک اللہ فیکی. وہ ذرا جلدی میں پڑھتے ہیں تو ہو جاتی ہے، سنانے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے بہت اچھا لکھا ہوا تھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ہم کچھ اپنے لیے اور سوالات سوچتے ہیں، بناتے ہیں. ایک سوال چلے ایمان پر بات ہو رہی ہے نا، سب سے پہلے تو مجھے چلے چیٹ میں لیتے ہوئے ایک آنسر آپ سے یہ بتائیے کہ المؤمن کا کیا معنی ہے؟ دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے لکھ کے بھیجتا ہے. المؤمن کا کیا معنی ہے؟ المؤمن کا معنی ہے امن دینے والا. امن دینے والا. ٹھیک ہے، صرف امن نہیں بلکہ امن دینے والا، امن والا. ٹھیک ہے، امن دینے والا. اچھا چلیں اب میرا سوال، میں سوال بتاتی ہوں، پھر جس ساتھی نے جواب دینا ہو وہ جواب دیں. یہ جو ایمان ہے، پیچھے ہم نے ایمان کی بات کی تھی، تھوڑا سا ایمان پر بات کرتے ہیں پھر امن پہ بات کریں گے. چیٹ میں ہی بتائیے کہ استاذہ نے ایمان کا ایک لفظ میں جواب بتایا تھا. کیا ہوتا ہے ایمان؟ اگر ایک لفظ میں آپ سے پوچھا جائے تو کیا ہے؟ ایک یا دو لفظ میں بتائیے. تصدیق کرنا. گڈ، ماشاءاللہ بہت جلدی جواب آنے شروع ہو گئے، خوب اچھی طرح غور سے سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب میں کسی ساتھی سے پوچھتی ہوں. یہ بتائیے اسما خان، آپ اگر بتانا چاہیں، آپ کا ہاتھ سب سے ٹاپ پر ہے، یہ بتائیں کہ زبان، دل اور عمل کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ کیا کوئی تعلق ہے؟ زبان، دل اور جی عمل کا ایمان سے زبان، کیا تعلق ہے؟ ہاں جی، زبان سے بندہ اقرار کرتا ہے ایمان کا، اور دل سے اس کو تسلیم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل کرتا ہے، تو تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. والعمل دل جوارح. شاباش. جی، وعمل بالجوارح. جی جی. ٹھیک ہے، جی. اچھا جناب، چلیں المؤمن کی طرف ہم آتے ہیں. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ پڑھا، معنی اس کا ہے امن دینے والا. تو یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں بھی صفات ہیں اور بندوں میں بھی صفات ہیں. یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ بندوں کی صفات اور اللہ کی صفات میں کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کچھ بالکل مختلف. تو کیا ہیں وہ؟ کوئی مثال سے بتائیے. عائشہ آپ بتائیے، اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات میں فرق کیا ہے؟ عائشہ. چلیں عائشہ کا مائک نہیں کھل رہا. شمیم آپ بتائیں گی؟ شمیم اختر. باجی میں بتاؤں امرین؟ چلیں امرین آپ بتا دیں، شمیم کی آواز نہیں آ رہی، آپ بتا دیجیے. جی باجی، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا سمیع، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ بھی جیسے ہمارے پاس بھی یہ صفت ہے سمیع سننے کی، لیکن ہم صرف قریب والے کے سنتے ہیں، جو ہمارے قریب ہو کر بول رہا ہوتا ہے، اور باقی دور والوں کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کیا بول رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہے دور ہو، جیسے حضرت اللہ تعالیٰ نے وہ عورت کی سن لی تھی آسمانوں پر، حالانکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اور اس کے علاوہ چلے ٹھیک ہے، سمجھ لیا آپ کی بات. آپ کے مائک کا آف ہو گیا. زبنہ خرم آپ بتائیں گی؟ مزید کوئی اور مثال بتائیں، بندوں کی اور اللہ کی صفت میں کیا فرق ہے؟ اگرچہ مشترک بھی ہیں. جی وعلیکم السلام. باجی بندوں کی جو صفات ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اور مطلب اس میں وہ چیز نہیں ہے نا، جیسے، اور جیسے اگر کوئی دینے والا بھی ہے یا جو کوئی سخی بھی ہے، فرض کریں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، تو اس کو بھی وہ صرف اللہ تعالیٰ نہیں دیے نا. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کامل ہیں، اس میں کسی طرح سے کوئی کمی نہیں ہے. میں یہی پوچھ رہی ہوں کامل کیسے ہیں؟ کوئی اور مثال سے بتائیں نا. چلیں ایک انہوں نے سننے کی بات، ٹھیک ہے، چلیں زبنا نے جو کہا اس کو اور کنٹینیو کریں. شاہین آپ کریں. چلیں ٹھیک ہے. جی شاہین جی. یہ
اللہ ताला के का जो अमन देने वाला है और मखलूक भी अमन देने वाली है, लेकिन मखलूक एक मखसूस एरिया में अपना काम कर सकती है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो अमन पूरे जमीन और आसमान को, चंद को, परिंद को, इंसानों को, सबको अमन देने वाला है। और सब इसमें यही फर्क है कि सिर्फ अल्लाह ताला अमन देता है तमाम लोगों को। और ठीक है, ले ली हमने ये मिसाल। बाजी और कोई मिसाल कोई अगर देना चाहे? इरम शाइस्ता जी फरमाइए। शाइस्ता जी बाजी, मैं ये कह रही थी कि अल्लाह ताला की बार बार इस किताब में हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है ना, मुतलक यानी एब्सोल्यूट, तो उसकी जितनी भी सिफात हैं वो मुतलक हैं, एब्सोल्यूट हैं, जबकि इंसानों में जैसे शफा देने वाला है तो वो एब्सोल्यूट है, मतलब डॉक्टर एक हद तक काम कर सकता है, लेकिन बिल्कुल कामिल जो शफा देगा वो अल्लाह ही देगा। शिफा एक अल्लाह ताला ही दे सकता है। सुनने के हवाले से देखें ना, सुनने के हवाले से तो बात हुई, देखने के हवाले से देखें। जी बाजी मैं वही कहने वाली थी। चले कहिए, कौन कहने वाली थी? जी बताइए। जी रूही फरमाइए। जी बाजी, अल्लाह की जो है बसीरत की बात जब आती है कि अल्लाह बसीर है, तो अल्लाह ताला देखता है। अल्लाह ताला यहाँ तक कि जहाँ, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि राई के दाने बराबर भी कोई चीज़ है तो उसको भी देख लेता है, और चुंटी जो पहाड़ के अंदर छुपी है वो भी देख लेता है। और अल्लाह ताला जैसा कि समंदर के अंदर जो है जानवर, उनको भी रिस्क पहुंचा रहा है। तो हमारी तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं है कि हम देख नहीं सकते इतनी दूर तक कोई भी चीज़। तो अल्लाह हमारे दिल के हालों को भी जानता है, वो अल्लाह दिल के हालों को भी देख रहा है। तो ये अल्लाह की बसीरत जो है बहुत ज्यादा है। दावा कर सकते हैं कि वो माइंड रीडिंग कर सकता है, जितने मर्जी दावे करें, लेकिन आप नियतों का बिल्कुल नहीं पहचान। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। शाजिया फरमाइए। जैसे जो है अल्लाह ताला वो इल्म वाला है और उसका इल्म जो है वो कामिल है, उसको तो बारिश के कदरों तक का उसे पता है, और हम लोग का इल्म जो है वो लिमिटेड है, इतने ही है जो अल्लाह ने हमें दिया है, बहुत ही लिमिटेड उसके मुकाबले में। जैसे समंदर के मुकाबले में सुई डालो समंदर में, जो पानी ऊपर आए सुई के किनारे पे, तो उसके इतना फर्क है हमारे इल्म में और अल्लाह के इल्म में। कहाँ मानते हैं कि हमारा इल्म कम है? हम में से हर शख्स बाइल्म होने के बुलंदबाग दावे करता है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं ना, आपको पता चलता जाता है आपका इल्म कितना कम है। सच बताएं, ऐसा है या नहीं? कि जैसे जैसे इल्म हासिल करते हैं ना, लगते हैं कि हम बहुत कम इल्म है। जी फरमाइए फौजिया सईद। जी बाजी, अल्लाह की जो जात है अल हय्युल कय्यूम, जी अल हय्युल कय्यूम, जो अल्लाह की जो सिफात हैं, इसमें देखें अगर तो अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और जिंदा है, कायम है हमेशा से, तो ये हमारी सिर्फ नहीं है। उसके अलावा जो है अल मुहैमिन जो है, अच्छा चले कहीं ठीक है, कहिए। जी अल मुहैमिन जो है निगहबान है अल्लाह ताला, तो वो पूरी मखलूक का निगहबान है, और हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो लिमिटेड हैं, हम उस दर्जे पे नहीं है, करते तो हैं, हम निगहबानी भी कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने माशाल्लाह। आप देखें बाज़ वक़्त पेरेंट्स अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि आई विल प्रोटेक्ट यू, या वो क्या कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारी सब नियतें पता है, मुझे तुम्हारे सारे हाल का पता है। बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं ना पेरेंट्स, आई नो यू वेरी वेल, और ये कि मैं तुम्हें बिल्कुल हर चीज से फिक्र ना करो, आई एम हियर, मुझे परवाह ना करो, मैं तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट कर लूंगी, बचा लूंगी। लेकिन क्या होता है, आपको आपके सामने बैठे हुए बच्चे की नीयत पता नहीं होती, उसके काम नहीं पता होते, और दावे हम बहुत बड़े कर रहे होते हैं कि हमें अपने बच्चों के बारे में सब पता है। सब पता है किसको होता है? सिर्फ अल्लाह को पता होता है। लिहाजा ये दावे जो है ना, बहुत सोच समझ के करने चाहिए। बहुत अच्छी मिसालें आप लोगों ने दी माशाल्लाह। लेट्स मूव ऑन। देखिए, जब हमने ये पढ़ लिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम जो है अल मुमिन है, अमन देने वाला, तो क्या फीलिंग आई आपको कि आप आज के लेसन से आपको अमन के हवाले से, घबराहट के हवाले से कुछ सीखा, कोई फीलिंग आई? अगर कुछ शेयर करना चाहे, कोई करने का काम समझ में आया, कोई आप में से इस चीज को शेयर करना चाहे तो मुझे मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सादिया कहिए। मैंने ये बात सीखी कि अक्सर घबराहट हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। ये मैं सोच रही, बल्कि कल ये सोच रही थी कि
सब कुछ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अमन है, फिर भी दिल में चैन क्यों नहीं है। तो मैंने ये बात सीखी कि जब इंसान शिर्क कर रहा होता है और जब ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा होता है और आपकी फिक्रें जो हैं वो दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे लगी हुई होती हैं और आप अल्लाह का हक अदा नहीं कर रहे होते हैं, तो आपके दिल के अंदर बेचैनी होती है। तो वो एक छुपे हुए जो शिर्क हैं, उस वक्त आपको, यानी मैंने ये दुआ सीखी कि अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शुरिकु बिही शैआ, ये हम लोग पढ़ते तो थे, लेकिन मुझे इसका पीछे से मतलब वो क्या कहते हैं, हिकमत इसकी समझ, हाँ जी, तो वो मुझे इसकी हिकमत समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह कि जब और जो नाम आपने सीखा मोमिन, तो जज़ाकल्लाह खैर सादिया, आपने मेरा ख्याल है सबके ही दिल की तर्जुमानी कर दी है ये कह के, बारकल्लाह फीकी। अल मोमिन नाम के हवाले से कोई और बात भी फील हुई किसी को, कोई शेयर करना चाहेगा? कोई करने का काम समझ में आया हो, कुछ शेयर करना चाहें आप? बहुत बहुत यही तो मसला है, हमारे दिलों को सुकून नहीं है, माहौल में बेचैनी है, बेकरारी है, बदअमनी है। क्या समझ में आया जी? कौन शेयर करना चाहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, सैयदा हुमा अनीस। जी हुमा, फरमाइए हुमा। बस इसमें भी यही है कि अमन अल्लाह ताला का जो नाम है अल मुमिन यानी अमन देने वाला, तो उसमें आम बंदों के लिए भी अमन है जो कि उसकी नाफरमानियां करते हैं, खास बंदों के लिए खास अमन है। तो मौजूदा सूरत हाल या मौजूदा हालात में खुद मैं भी इस बात को फील करती हूँ कि सिचुएशन कभी ऐसी होती है, दिल बड़ा बेचैन और होता है। तो बस इस बात की जरूरत है कि उससे ज्यादा रुजू किया जाए और लोगों को भी ये बात बताई जाए, लोगों को रागिब किया जाए इस तरफ कि वो ना कहीं से भी इस शिर्क से, स्पेशली जैसे इस आयत में भी एक आयत भी मेंशन हुई है कि जो लोग वो लोग ईमान अमन में रहते हैं जो कि शिर्क अजीम जुल्म अजीम नहीं करते। किस दिन के लिए वादा है अल्लाह ताला का कि सूरतुल अनाम आयत 82 और सूरतुल नमल 89 90 में जो बात आप कह रही हैं कि आज बात हुई है, किस दिन ये खास अमन का वादा है अल्लाह का? तो जो लोग शिर्क करते हैं, शिर्क से बचे हुए हैं जो लोग, अल्लाह ताला की हक अदा करते हैं, वो मिलावट नहीं करते। अल्लाह ताला उनको अमन अता फरमाएगा? मेरा सवाल वो दिन होगा, वो क़यामत का यौम हिसाब होगा, उस दिन वो अमन अता फरमाएगा। तो उस दिन भी क्या होगा? तो यकीनन अगर इस वक्त भी अगर हम शिर्क में या किसी किस्म के इंसानों के पीछे भाग रहे हैं अल्लाह को छोड़कर, तो भी हम बेचैनी का शिकार है, तो यकीनन वो हमें यहाँ पर भी अमन अता फरमाएगा अगर हम इस चीज से बच जाएं। अगर हम ये जो हमारे बात की, चले आगे लेके चलते हैं। अब आप लोगों ने 2 काम करने हैं, सूरतुल अनाम आयत 82 की तिलावत करनी है और उसमें देखना है कि अमन का वादा किन के लिए। देखिए मोमिनों में से अल्लाह ताला ने ये कहा जो शिर्क से बचेंगे उनसे अमन का वादा है, ठीक है। और फिर सूरतुल नमल की आयत 89 90 में देखें किन लोगों से, कौन मुझे आप में से बताएगा कि इस आयत में क़यामत के दिन अमन का वादा इस आयत के तहत किन लोगों से है? ईमान वालों में से किन के साथ? मोहम्मदी बेगम, आप बताइए। जी, हमें अमन उस वक्त मिल सकता है जब हम अल्लाह ताला के साथ ऑनेस्ट हो जाएं और वो करें जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है। वो तो ठीक है, लेकिन आयत सूरत नबल की आयत 89 और 90 के तहत क़यामत के दिन किन ईमान वालों को अमन नसीब होगा? फरहाना अनीस, आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। ये जिसमें मन जा बिल हसना, जो अच्छाइयों को, नेकियों को लेकर आएगा, उसके लिए है जी। तो ईमान के साथ अमल भी जरूरी है ना। ईमान लाने के बाद नेकियों को जमा करना बहुत जरूरी है क़यामत के दिन की घबराहट से बचने के लिए। और देखिए जब आप दुनिया में नेकी करेंगे ना, तो दुनिया में बाजी पाएंगे। और बाजी मैं एक चीज और शेयर करना चाह रही थी, जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था ना कि दिलों की बिगाड़ के लिए हमें क्या क्या अमाल करने चाहिए, तो उसमें एक बहुत खास पॉइंट ये भी है, अगर हम ऐड कर लें अपने होमवर्क में, कि आखिरत की जो याद होती है ना इंसान के पास, वो फिर दिल की इस्लाह के लिए बहुत जरूरी होती है। कि हर वक्त इंसान को याद होता है एक दिन मैंने अपने रब के सामने खड़े होना है, मैंने अपने हर अमल का जवाब देना है, मैंने अपने हर गलती का जवाब देना है, तो फिर वो जो है अपने दिल की इस्लाह करने की बहुत फिक्र करता है।
बिल्कुल सही कह रही हैं, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा चलिए मैं एक बात आपसे शेयर करती हूँ। देखिए आजकल के हालात, करंट सिचुएशन लेते हैं, चलिए पाकिस्तान की बात करते हैं। बहुत से साथी हमारे साथ बाहर से भी कनेक्टेड हैं, उनके कोई ना कोई रिलेटिव्स और कुछ ना कुछ तो होंगे कराची में भी और दूसरे शहरों में भी। चलिए कराची की बात करते हैं। बहुत से एरियाज में आजकल करंट एक बहुत बड़ा मसला जो है ना वो गैस का है कि गैस नहीं आ रही है। आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे और वो लोगों को खाना पकाने में मुश्किल है, गीजर नहीं चल रहे हैं, सर्दी है, ये वो है। अब ऐसे हालात में आपका, हम कहते हैं ना बड़ी बदअमनी है, बड़ा बुरा हाल है, लोगों को ना अमन नहीं मिल रहा, लोगों को ये मसला है वो मसला है। ये वक्त ईमान के टेस्ट का होता है ना आपका कि जिस वक्त आप बदअमनी की कैफियत महसूस कर रहे हैं, आप अमन महसूस नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे? आप लाख तिलावत कुरान करते रहे, आप जिक्र अस्कार करते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, लेकिन अमली तौर पर अगर इस वक्त आप वो काम करें जिससे लोगों का हक मारा जाए, तो क्या अल्लाह ने मन जा बिल हसना वाली बात हो जाएगी? क्या ये नेकी होगी? मिसाल के तौर पर रिसेंटली मैं आजकल मिलती हूँ ना, तो लोगों से वो कहते हैं जी हमने तो क्या किया, हमने गैस पंप लगा लिए, हम तो सब कर लेते हैं गैस, पानी की कमी होती है लोग पानी के पंप लगा लेते हैं। क्या ये दूसरे का हक मारना नहीं है? क्या ये नेकी है? और रिसेंटली आई वाज समवेयर, तो मैंने उनको कहा दिस इज इलीगल ना, हम ये तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने इतना प्यारा जवाब दिया, उन्होंने कहा किसको पता है, कुछ नहीं होता जी, सब कर रहे हैं, किसको पता है? तो वो अल अलीम को तो पता है ना, अल मुहैमिन को तो पता है ना, जो निगहबान है, निगरानी कर रहा है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी का एहसास है ना, जो मेरी साथी ने अभी शेयर की, क़यामत के दिन मन जा बिल हसना व मन जा बिस सय्यत की बुनियाद पे फैसला होगा। तो हम जहां जहां जिसका हक मार के खुद कुछ जमा कर लेते हैं और सोचते हैं समवन वो सेइंग कि मैं तो बड़े अमन में हूँ भाई, क्योंकि मेरे घर में तो सब कुछ आ रहा है। लेकिन अगर आपने वो अमन, दूसरों का अमन बर्बाद करके हासिल किया है ना, तो क़यामत के दिन वो बदअमनी में बदल जाएगा। अस्सलाम ये वालेकुम समझना बहुत जरूरी है। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजी। सबसे ज्यादा आज हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हुए हैं, जैसे गैस आ रही होती है और हम खुला छोड़ देते हैं और गैस को जाया करते हैं, जबकि हम जिस वक्त पैन वैन रख के हंडिया रख लें उसके बाद गैस चलाएं, पहले से जला के उसको जाया ना करें, क्योंकि इसका हिसाब हमें दुनिया में बिल के सूरत में तो देना, लेकिन आखिरत में अल्लाह की नेमत को जाया करना का जवाब भी हमें देना पड़ेगा। क्योंकि जब लोगों को जरूरत है उस वक्त हमारे पास अगर पानी और गैस है तो हम उसको, बिजली है तो उसको जाया ना करें। मैं तो कभी इस नियत से लाइट भी नहीं बंद करती कि मुझे बिल ज्यादा आएगा, बल्कि इस नियत से बंद करती हूँ कि मुझे ये बिला वजह जो जल रहा है इसका अल्लाह ताला को जवाब देना है कि ये भी नेमत और मैं इसको कैसे जाया करूं। दूसरी बात ये कि जब मुझे बहुत ज्यादा खौफ होता है तो मैं सूरह कुरैश की लीलाफ कुरैश की जो है ना वो मैं तिलावत करती हूँ, फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम जुअन मिन खौफ। तो इससे ना मेरे दिल को बहुत अमन मिलता है, जो घबराहट और जो मुझ पे वो तारी होती है ना, उससे मैं बहुत ज्यादा अमन में आ जाती हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने की। बिल्कुल। तो हमारा जनाब, हमने क्या करना है कि ये जो ये जो आगे बात ये कह रहे हैं ना, इसे पढ़ते हैं तो वहां से हमें काम करने का समझ में आ जाएगा। चले यहाँ से पढ़े, मेरे साथी में से खालिदा आप पढ़े वहुव सुब्हानहुल मुमिन। यहाँ से आप पढ़िए जरा, आपने हाथ खड़ा किया था और आप पढ़ना, बात करना चाह रही थी। खालिदा जुबैर, वहुव सुब्हानहु से आप पढ़िए अरबिक, इस पैराग्राफ की। जी खालिदा पढ़िए, अपना माइक खोलिए, आपके पास माइक है, और पढ़िए। वहुव सुब्हानहुल मुमिनुल लज़ी खलक़ल अम्न व मन्ना बिही अला मन शाअ मिन इबादी वल्लज़ी यहबुल अम्ना लिइबादिहिल मुमिनीना यौमल क़ियामह व यअमनु अज़ाबहु मन ला यस्तहिक़्क़ुहु कमा क़ाल सुब्हानहु الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون। सूरह अल-अनआम। यहाँ वैसे जुल्म जो है शिर्क के मायनों में है, लेकिन ओवरऑल भी अगर हम अपने ईमान को कायम रखना चाहे तो हर तरह के अल्लाह से शिर्क से भी बचे और बंदों के साथ भी जुल्म से बचे। अच्छा चलें, खालिदा यहाँ से जरा दोबारा पढ़िए, वो यअमन जो सेकंड लाइन थी, यहाँ से दोबारा पढ़िए। वयअमनु अज़ाबहु
من لا جی جی يستحقه كما قال سبحانه. شاباش، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بالکل صحیح پڑھا، جزاک اللہ خیر. یہ جو چلے اب میں سوال کرتی ہوں، آپ میں سے جو ساتھی جواب دینا چاہیے. یہ جو ہے نا وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي خَلَقَ الْأَمْنَ، اس کو پڑھ کے کیا خیال آیا کہ کیا کرنا چاہیے، مطلب کیا اس کا اور کرنا کیا چاہیے؟ اتنا سا حصہ جو ہے نا اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا. جی کیا معنی ہیں اس کے؟ ادیبہ آصف آپ میں بتائیں گی؟ بتاؤں؟ حمیرہ چلے طاہر. حمیرہ طاہر آپ بتا دیں، آپ بتا دیجئے. جی اس پارٹ کا جو ہے میننگ ہے کہ وہ پاک ہے اور وہ المومن ہے، وہ جس نے پیدا کیا امن کو. تو اس کو پڑھ کے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس نے امن کو پیدا کیا، تو ہمارے لیے بھی پھر یہی حکم ہے کہ ہم بھی، ہماری وجہ سے بھی جو ارد گرد والے لوگ ہیں یا ہمارے اپنے ہی گھر والے ہیں وہ بھی امن میں ہی رہیں. چلیں الحمدللہ آپ نے اس سے اللہ کی اس فعل سے اور اس کی صفت سے یہ سیکھا. اور کسی جی نے کو کیا سیکھا؟ جی شمیم اختر آپ کہیے. ہاں میں نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے امن کو پیدا کیا اور اس نے ہمارے پر احسان کیا ہے امن پیدا کر کے، اور وہ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں امن نصیب کر دیتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امن نصیب کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے امن کو پیدا کیا ہے نا، تو پھر اگر ہمیں امن مانگنا ہو تو پھر ہم کس سے مانگیں؟ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ جی گیس کا بھی مسئلہ جب ایسا ہمیں ہی ہے کہ ہمیں اللہ سے ہی کرنا چاہیے. اگر ہمیں کمی آ رہی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اتنے تو اچھا استعمال کر لی اس نعمت کو، اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی اس کے دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آ رہی تھی ہمارے پاس اور اب نہیں ہے تو یہ تو بھی ہمیں اللہ کی قدر نہیں تھی. ٹھیک ہے. جی لیکن جب اوور آل، اب ہم اوور آل دیکھتے ہیں، جب بھی مجھے اور آپ کو خوف اور گھبراہٹ کی حالت ہو، محسوس ہو کسی چیز میں بھی، تو کیا کریں؟ المؤمن پکاریں، اللہ کا یہ نام پکاریں، اور اس نام کو پکار کر اللہ سے امن مانگے. ہم دنیا بھر سے لوگوں مانگتے رہتے ہیں چیزیں، اور جس سے مانگنی ہے اسی سے نہیں مانگتے. ٹھیک ہے. تو اب اس ہفتے آپ نے المؤمن کے نام کا بہت ورد کرنا ہے، اور جہاں بھی اپنے ملک میں، شہر میں، گھر میں، زندگی میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں آپ کو کوئی بدامنی کی کیفیت کسی قسم کی محسوس ہو رہی ہے، تو اس نام کو پکار کے کہیں کہ تو المؤمن ہے، تیرے ہاتھ میں امن ہے، تو امن کر دے. ہم کہتے ہیں نا فلاں کے گھر میں آج کل بہت مسائل ہیں، بڑا انتشار ہے. تو اب جب آپ کے سامنے بہت سے لوگ اپنی پرابلم بتاتے ہیں، بچے آ کے کبھی بتاتے ہیں، بیٹے بیٹیاں، رشتہ دار، دوست، تو کیا کریں ان کو کہ تم یہ نام ہے اللہ کا، یہ نام ہے المؤمن، اس کا مطلب ہے وہ امن دینے والا ہے. تم اپنی زندگی میں امن کے لیے اس کو پڑھ کے مانگو اللہ سے. تو ہمیں اس نام کو سکھانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، تاکہ وہ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ فلاں میرا مسئلہ حل کر دے. تو یہ اصل میں یہ امن دینے والا تو وہ ہے، مسئلہ تو اس نے حل کرنا ہے، تو اسی سے مانگنا ہے نا انشاءاللہ. پھر جس سے اس نے حل کروانا ہوگا نا، جس بندے کے ذریعے، وہ خود اس کو لے آئے گا زندگی میں ہماری انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو جناب ہمارا میں آج کا جو ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ امن جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے. اگر ہمارے پاس دنیا کی سب دولتیں ہوں لیکن ہمارے دل میں اگر امن نہیں ہے تو پھر اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اگر ہمیں امن اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ. بالکل. دیکھیں یہ بھی بہت اہم بات ہے. ذرا ایک لسٹ تو بنائیں، ایک کام تو کریں، دیکھیں آپ کی زندگی میں کہاں کہاں امن ہے. بے شمار جگہیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جہاں بڑی پیسفل ہے، وی آر ویری کنٹینٹڈ. صحت کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، لوگ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، ریسٹورینٹس میں جا رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بات کرو تو کہتے ہیں جی زندگی میں بڑے مسائل ہیں، بہت بدامنی ہے، بڑا برا حال ہے. تو وہ ساری لیجر چیزیں جو تم انجوائے کر رہے ہو وہ امن ہی تو ہے. تو اب میں نے اور آپ نے ایک اور ہمارا سیکنڈ ہوم ورک یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ لسٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہماری زندگی میں نہیں، میری زندگی میں کہاں کہاں امن ہے. بدامنی کا تو رونا بہت سنتے ہیں نا، ذرا آج امن کا نعرہ بلند کرتے ہیں. بے شمار جگہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم نے پازیٹیو رہنا ہے نا. الحمدللہ یہ میری ساتھی، بہت سے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ بہت جگہ امن ہے، ہر جگہ امن ہے. الحمدللہ آپ اور میں اس وقت کتنے امن سے بیٹھے اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں. یہ زندگی میں اس لمحے تو امن ہے ہی نا بہت. الحمدللہ
کچھ کے لیے مشکل ہے, کچھ کے لیے نہیں ہے وہ, لیکن ہمارے لیے بھی کہیں مشکل ہے تو کہیں ہے امن. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ آپ کا ایک اور ہوم ورک ہے. ایک اور جو کام کرنا ہے نا ہم نے, وہ یہ دعا. چلیں جی, یہ آج کے لیسن میں المومن کے آخر میں جو دعا آ رہی ہے اللہم امنا والی, یہ کون پڑھے گا آپ میں سے جو اچھی طرح اس دعا کو مانگ سکے؟ کون مانگنا چاہے گا؟ السلام علیکم باجی, میں پڑھوں؟ چلیں فرحانہ انیس آپ پڑھیے. اللہم آمنا فی اوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وارحم ذل مقامنا يوم العرض عليك. شاباش, بڑی اچھی کوشش ہے. اور کون پڑھے گا اور اس سے بھی زیادہ بہترین انداز میں؟ کون پڑھ کے؟ چلیں جی سہرش آپ مانگے اس دعا کو. میری ساتھی نے بہت پیاری مانگی, آپ بھی مانگے دوبارہ. اللہم آمنا فی اوطاننا واصلح ائمتنا وولاۃ امورنا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ وارحم ذل مقامنا یوم العرض علیک. اچھی کوشش ہے, لیکن کہیں کہیں اصلاح کی ضرورت ہے. تو جناب اور کون پڑھے گا؟ شافیہ آپ پڑھیں گی؟ جی باجی. اللہم آمنا فی اوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وارحم ذي المقامنا يوم العرض عليك. ماشاءاللہ آپ سب نے بڑی اچھی کوشش کی. میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں, اس کو دیکھیے, اور اس دعا کو آپ نے کیونکہ مانگنا ہے اس کے اعراب چیک کر لیں. اللہم آمنا فی اوطاننا واصلح ائمتنا وولاۃ امورنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وارحم ذل مقامنا يوم العرض عليك وارحم ذل مقامنا یوم العرض علیک. ٹھیک ہے, یہ آپ نے دعا ہے اور آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. اور اس دعا کا ترجمہ بھی بہت ہی پیارا ہے. کون ساتھی ترجمہ کرے گا؟ السلام علیکم باجی. جی وعلیکم السلام. اسما طاہرہ آپ مانگیں گی دعا؟ جی میں کرتی ہوں اس کا ترجمہ. کریے. جی اللہم اے اللہ آمنا آپ ہمارے وطنوں میں. رواں ترجمہ پڑھیے, لفظی ترجمہ نہ کیجیے, بس رواں ترجمہ پڑھ دیجیے دعا کی طرح. کیا پڑھ سکتی ہیں؟ جیسے دعا مانگتے ہیں نا اس طرح دعا مانگ لیں. اے اللہ ہمیں, اے اللہ ہمارے وطنوں میں امن عطا کر, ہمارے داروں کی اصلاح کر دے, اور ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لے, اور ہمیں مقام کے وقت ذلیل ہونے سے بچا جس دن ہم آپ پر پیش ہوں گے. آمین. شاباش. ٹھیک ہے. ادیبہ آصف آپ دعا مانگیے. یہ عربک میں نے مانگ لی, اردو پڑھیے دعا کی طرح. اے اللہ ہمیں عطا کر ہمارے وطنوں میں, اور اصلاح کر دے ہماری لیڈرز کی اور ہمارے کاموں کے وسیلوں کی, اور بچا ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے, اور رحم فرما ذلیل ہونے سے, اور رحم فرما ذلیل ہونے سے ہمارے قائم کے وقت جس دن ہم پیش ہوں گے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. چلے میں دعا مانگ دیتی ہوں, آپ لوگوں نے جہاں جہاں اگر کہیں کریکشن کی ضرورت ہو تو کر لیں. اے اللہ ہمیں امن عطا فرما ہمارے وطنوں میں, اور اصلاح کر دے ہمارے لیڈروں کی اور ہمارے کاموں کے نگرانوں کی, اور بچا ہم کو دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے, اور رحم فرما ذلیل ہونے سے ہمارے قیام کے وقت جس دن پیش ہوں گے تجھ پر. کتنی پیاری دعا ہے. ہمارے وطنوں میں امن کر دے, ہمارے لیڈروں کی اصلاح کر دے, ہمارے کاموں کے جو نگران ہیں ان کی اصلاح کر دے, ہم کو دنیا کی رسوائی سے بچا لے, ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے, ہمیں قیامت کے دن جس دن ہم تیرے پاس قیام کے دن کھڑے ہوں گے اس دن ذلیل ہونے سے بچا لے.
سبحان اللہ, ایسی دعائیں تو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آتی نا. تو جناب ہمارا اب ہوم ورک یہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ دعا, اس دعا کو اس ہفتے ہم نے روزانہ مانگنا ہے, ایوری ڈے, کیونکہ ہم سب کو امن چاہیے اپنے شہروں میں, اپنے وطن میں. ہم سب کو اپنے لیڈرز کی, اپنے کاموں کی جو نگران ہیں ان کی اصلاح چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کئی نگران ہیں اور ہم پر کچھ اور لوگ نگران ہیں, اور ہمارے لیڈرز ہیں ان کی اصلاح چاہیے. لیڈرز کو برا بھلا تو ہم بہت کہتے رہتے ہیں نا, ہمارے یہاں بڑا رواج ہے بیڈ روم پالیٹکس کی, جو جہاں بیٹھتا ہے نا بس سب کی کھال ادھیڑتا رہتا ہے, دعا نہیں مانگتے. تو یہاں دیکھیں ان کا خاص مصنف کا خوبصورت طریقہ کیا ہے, یہ تنقید نہیں صرف کرتے, یہ اس کی اصلاح کے طریقے بھی بتاتے ہیں. ہمارے بس میں اتنا ہی ہے کہ ہم کسی لیڈر کی اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا اس کے لیے. اور کیا کر, ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا, جس دن ہم کھڑے ہوں, دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور قیامت کے دن. ایوری ڈے میں نے اور آپ نے سوچ کے یہ دعا مانگنی ہے انشاءاللہ شعوری طور پہ. اور دوسرا ہم نے کام کرنا ہے, یہ ایک ہوم ورک اپنے لیے, ٹھیک ہے, کئی ہوم ورک میں پریکٹیکل بتا رہی ہوں, ان میں سے ایک ہی ہے. ایک اور کیا ہے کہ جو ہمارے پاس, ہمارے گھروں میں باہر جو لوگ بدامنی کی بات کریں, لوگوں کی بات کریں, لیڈرز کی بات کریں, ہمارے گھر میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, ٹی وی لگتا ہے اور یا کوئی نیوز آتی ہے اور سارے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے یہ دعا سکھانی ہے ان لوگوں کو اپنے گھروں میں, اپنے باہر, کہ آئے نا دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسوائی سے بچائے. وہ بھی رسوا ہو رہے ہیں, ہم بھی رسوا ہو رہے ہیں, یہاں پہ بھی بچائے اور آخرت میں بھی بچائے ذلیل ہونے سے. تو دیکھیں دس از ہاؤ یو ڈائیورٹ اٹینشن. ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس چپ کر جاؤ, ہر وقت برائیاں کرتے رہتے ہو. کچھ کام بھی تو بتائے نا کہ چلو ہم کیا کر سکتے ہیں, دعا تو مانگ سکتے ہیں نا. تو غیر محسوس طریقے سے انشاءاللہ ایسی دعائیں مانگے کہ لوگوں میں کچھ پازیٹیوٹی آئے, وہ اس نیگیٹیوٹی سے باہر نکلے. ٹھیک ہے جناب, بڑا پیارا لیسن تھا آج کا, ہم نے بہت کچھ سیکھا. اب نیکسٹ ہمارا لیسن ہے المہیمن. چیٹ میں لکھیے جناب, معنی اس کا کیا المہیمن کا, دیکھتے ہیں آپ کیا چیٹ میں لکھتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں مہیمن کا معنی. جناب نگران, ٹھیک ہے نگران. چل اب ہم ذرا سا دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح نگہبان, بلکہ آپ کہیں گے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا ہے, نگہبان ہے. اور کس طرح نگہبان ہے, کس طرح ہماری نگرانی کر رہا ہے, ذرا سا دیکھتے ہیں. نگہبان بھی کہہ سکتے ہیں, نگران بھی کہہ سکتے ہیں. ماشاءاللہ چیٹ پہ مسلسل میرے پاس آنسرز آ رہے ہیں, ویری ایکٹیو, میری کلاس تو بڑی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب, میرا سوال آپ سے یہ ہے, چلیں پہلے سب سے پہلے آپ سے پڑھے گا کون, دیکھتے ہیں کون, کن لوگوں نے باجی ابھی میں تک نہیں پڑھوں, پڑھا. باجی میں پڑھوں, باجی بشرا. موقع دیتے ہیں سب کو, باری باری لائن سے دیتی ہوں. جی بشرا آپ جی پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. المہیمن ومن اسماءه الحسنى عز وجل المهيمن. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. آگے بھی پڑھو. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. بشرا ذرا شروع سے پڑھے نا, ومن کے بعد کیا آ رہا ہے. ومن اسمائه الحسنى. ومن اسمائه الحسنى. یہاں پر ویسے تو ہم بولتے ہیں اسماء الحسنى, تو یہاں کوئی بتائے گا کہ اسماء الحسنى کیوں آ رہا ہے. السلام علیکم باجی, میں بتاؤں. وعلیکم السلام, فرحانہ بتائیے. ابلا باجی اس میں کسرہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو حرف جر ہے من. کیا ہے وہ بولے, اس کا نام لیں حرف جر کا. من. شاباش, بالکل ٹھیک ہے فرحانہ. تو میرے سب ساتھی نوٹ کریں کہ یہ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے, کہ یہ ہم بولتے تو اسماء الحسنى ہے, تو یہاں اسماء الحسنى کیوں ہے. اسی لیے میری ساتھی نے بار بار اس کو اصلاح کرتے ہوئے کبھی اسماء الحسنى کا, کبھی اسماء الحسنى کا. لیکن سمپل رول جو میری ساتھی فرحانہ نے بتایا کہ جب حرف جر آ جاتا ہے نا, مین حرف جر میں سے ہے, تو اس سے آگے والے جو الفاظ ہیں ان کو وہ زیر دیتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جناب
جزاک اللہ خیر، بالکل درست کہا آپ نے. چلے نیکسٹ جو ہے وہ کون پڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالی. باجی میں پڑھوں؟ میں پڑھوں، میرا تا ہے. ماریہ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی هو المهيمن الشاهد على خلقه بأعمالهم الرقیب علیہم السماع المطلع على خفایا ایک لائن الامور. مس کر دی ماریا آپ نے. اچھا. العالم. الرقیب علیہم العالم بجمیع المعلومات الذی لا يعذب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما وأحاط كل شيء عددا. ٹھیک ہے، یہ علما کے بعد پڑھیں لفظ کیا ہے ابھی جو پڑھا تھا؟ علما کے بعد احسا، ہا پر جزم ہے، ٹھیک ہے، گھیر رکھا ہے نا اس نے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ. ٹھیک ہے. اسی طرح سیکنڈ لائن میں دیکھیں العالم بجمیع المعلومات، الذی کے بعد پڑھیے الذی لا يعذب یعذب. ٹھیک ہے، یعذب عنہ مثقال ذرۃ. ماشاءاللہ باقی بہت اچھا پڑھا. احسنتی. آپ سب بارک اللہ فیکم، آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے آپ کے علم و عمل میں. کوشش کرتے ہیں اور بہت قریب ٹھیک ہی پڑھ لیتے ہیں آلموسٹ ماشاءاللہ. تو اعراب کے بغیر اتنے اچھے طریقے سے پڑھنا، اعراب لگانا، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتیں قبول فرمائے. سوال میرا یہاں سے جناب آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. پھر سے دوبارہ جیسے ہم اللہ اور بندوں کی بات کرے تھے، پیچھے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، تو ذرا بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی ان کے اعمال کے ساتھ نگرانی کر رہا ہے اور بندے بھی نگرانی اور نگہبانی کرتے ہیں. تو اللہ کی نگرانی اور بندوں کی نگرانی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ باجی میں بتاؤں؟ جس نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ بتائے، کوئی بات نہیں کہ جس نے. جی باجی میں بتاؤں امرین؟ جی امرین بتائیے. باجی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو نگرانی کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ خود بہت بڑا نگران ہے. مہیمن کا مطلب بھی نگہبان ہے، تو اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، نگران ہے. مگر اس کے مقابلے میں جو انسان ہیں ان کی بہت زیادہ نگہبانی کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے بہت ساری معاملات ہیں جس کو انسانوں کو چیک کرنا ہوتا ہے. جس طرح کہ کبھی ان کے معاملات کو بتایا گیا تھا کہ سیٹلائٹ کے تھرو کیا جاتا ہے، یا فنگر پرنٹس کے تھرو کیا جاتا ہے، یا کیمرہ، جس طرح سے کیمرے ہڈن لگے ہوتے ہیں ان سے چیک کیا جاتا ہے. تو اس طرح انسان کو جو ہے وہ ہر طرح سے چیک کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کا جو عمل ہے وہ ناقص ہے، پھر بھی وہ ناقص ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا جو نگران ہے وہی بہت بڑا نگران ہے، اور اس سے کسی کا مقابلہ تو ہے ہی نہیں ہے. مگر انسان جو ہے وہ بہت ناقص العقل ہے اس جگہ پر. حالانکہ اتنی چیزیں کچھ پوائنٹس اٹھا لیتے ہیں آپ بات سے. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے نگرانی کے لیے. جیسے آپ نے کہا کہ کیمرے چاہیے ہوتے ہیں، یہ چاہیے، تو بھائی آپ کو کسی کی نگہبانی یا نگرانی کرنی ہے تو کچھ سہارا چاہیے نا. کیسے کرے؟ کوئی دوربین سے دیکھیں گے یا کہیں جھانک کے کسی کمرے کے پیچھے کسی چیز کے پیچھے چھپ کے دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں. نمبر 1 ہے. سیکنڈلی یہ کہ وہ ایکیوریٹ نگرانی کرتا ہے، بندے ایکیوریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بس یہی. پھر تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی، انتہائی چھپی ہوئی چیزوں کی بھی نگرانی کر لیتا ہے. مثلاً دلوں کی باتیں، نگاہوں کی خیانتیں، یہ سب بات ہوئی تھی نا جو بندے نہیں کر سکتے. اور کوئی آپ میں سے اس میں علاوہ ایڈ کرنا چاہے اللہ کی نگہبانی اور بندوں کی نگہبانی کے فرق؟ باجی میں ایڈ کروں؟ ماریا کہیے. ماریا. باجی ہماری عقل جو ہے وہ ناقص العقل ہے، مطلب ہماری جو ہے وہ بالکل لامحدود طریقے سے، بس ایک محدود ہے، ہماری ایک لمٹ ہے. ہم ایک ہی وقت میں کچھ لوگوں کو یا ہزاروں لوگوں کو جو واچ کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں،
کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو ایک ہی وقت میں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں، ان کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں. تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو واقعی المہیمن ہے، کہ وہ ہمارے ایک ایک پل کو واچ بھی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ زمینی مخلوق ہو، آسمانی مخلوق ہو، یا سب. بالکل ٹھیک. تو یہ ہم نے اللہ ہی اس کی سے طاقت ہے کیا ساری. ہم یہ سیکھ سکتے ہیں نا اس سے کہ جو ہمارے سے زیر دست ہیں، ایک بہت اچھی بات ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے زیر دست لوگ ہوتے ہیں، زیر دست سے مراد ہے کہ جو ہمارے انڈر آتے ہیں، ہماری اولاد بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے چلے آپ لوگ میں سے مجھے کوئی بتائے، کوئی بات ذہن میں آتی ہے کسی کے ذہن میں؟ کیونکہ مجھے یہ پوائنٹ بہت اچھا لگا. میں چاہتی ہوں اگر آپ میں کسی کو شیئر کرنا چاہے کہ جو آپ کے انڈر لوگ ہیں ان کی نگرانی کے حوالے سے کیا بات ذہن میں آتی ہے آپ کی. پھر زونی ندیم آپ کچھ بتاؤ. کہیں گے؟ جی، یہ سب سے پہلے تو ہمارے بچے جو ہماری زیر نگرانی آتے ہیں. تو کیا بات ذہن میں آتی ہے آپ کو؟ پھر کیا یہی آتے کرنے ہیں کا کہ بچوں کی نسبت زیادہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کر سکتا ہے. ہم جتنی کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ ان کی حفاظت کرتا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نگرانی نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، نگرانی بھی کرنی چاہیے، نگرانی کرنی چاہیے، حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے. جو سب سے زیادہ اچھا میرے نزدیک تو یہی ہے، حفاظت کی دعائیں. بہت اچھی ٹپ دی زونی نے. دیکھیں ہم بڑے پریشان رہتے ہیں نا اپنی اولاد کے بارے میں، ان کے عمل کے بارے میں، اپنے سرونٹس کے بارے میں، اپنے جو لوگ ورک پلیس پہ کہیں ہمارے انڈر ہوں، کہ ہاؤ ٹو چیک دیم، ہاؤ ٹو کیپ این آئی آن دیم. یہ سب لوگ باتیں کرتے ہیں نا، اور ہم بھی کرتے ہوں گے کبھی. تو آپ ایک حد تک کریں اور پھر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اصل مہیمن تو ہے، اصل نگہبان تو ہے، اصل نگران تو ہے. تو مجھے جن چیزوں کی نگرانی کرنی چاہیے نا، وہ میری جگہ تو ایسے اسباب پیدا کر کے وہ ہو جائے اور مجھے بھی وہ سکھا دے. اور تو میری اولاد کی اور تو میرے ان تمام لوگوں کی نگہبانی کر کہ جہاں میں کمی کروں. تو اللہ سے ایسی دعائیں اس کے نام لے کر مانگنی چاہیے. آپ دیکھیں اس ہفتے آپ کو 2 نام ایسے ملے ہیں کہ جن کو روز ہر ہفتے ملتے ہیں، لیکن اس دفعہ امن کے لحاظ سے بھی اور کاموں کو چیک رکھنے کے لحاظ سے بھی، نگرانی اور حفاظت کے لحاظ سے بھی، نگہبانی کے لحاظ سے بھی. تو یہ دونوں کو آپ اپنی دعاؤں میں جتنا شامل کریں اور سچویشن کے لحاظ سے شامل کریں تو اللہ تعالیٰ کو پکاریں اس کے ناموں سے، انشاءاللہ وہ مدد کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو ہے یہاں سے پڑھتے ہیں ذرا، وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَالشَّاهِدُ. یہ لائن کون پڑھے گا آپ میں سے جس نے ابھی تک نہ پڑھا ہو کچھ؟ جی ہم پڑھیں. حدیقہ پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الشَّاهِدُ عَلَى خَلْقِهِ بِمَا يَسْتُرُ مِنْهُمْ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فَعْلٍ لَا يَغِيبُ عَنْهُ مِنْ أَفْعَالِهِمْ شَيْءٌ وَلَهُ الْكَمَالُ فِي هَذَا فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَنْسَى وَلَا يَغْفُلُ. شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے. فرزانہ طارق آپ آگے سے پڑھیں گی آیت؟ جی باجی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جزاک اللہ خیر کثیرا. سوال میرا اس پیراگراف سے یہ ہے، جو بھی آپ میں سے جواب دینا چاہے وہ نام لے اپنا، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق پر ان کے افعال اور اقوال پر گواہ ہے. کس طرح بندوں کے افعال، خصوصی طور پر کس طرح اپنے بندوں کے اقوال اور افعال پر گواہ ہے. سارش بتائیں باجی. چلیں سبھی آپ بتانا چاہیں گی کچھ؟ سہرش بتائیں آپ. جی باجی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، نہ وہ اپنے معاملات سے بھٹکتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے اور نہ غافل ہوتا ہے.
اس کی جو رحمت ہے اور اس کی جو افعال ہے، دیکھنے کی بصیرت، وہ تمام چیزوں کو ایک ہی لمحے میں ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. تو اور ہم انسان جو ہے صرف ایک وقت میں کچھ ہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، یا تھوڑا سا ہم نیند آئے تو بیزار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نیند آ رہی ہے، کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اپنی آنکھیں جو ہے کھول نہیں سکتے اور پھر سو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب ساری چیزوں سے جو ہے عاجز ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. چلیں لاسٹ پر اس پر آتے ہیں ہم، جہاں اختتام ہو رہا ہے اس کا. وعلو القرآن، یہاں سے کون ساتھی پڑھے گا جس نے نہ پڑھا ہو اب تک؟ جی ادیبہ آپ پڑھیں گی. جی. وعلو القرآن على سائر كتب الله وإن كان لكل كلام الله بأمور بما زاد عليها من الصور كسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة وسبع المثاني. وجعله الله قرآنا عربيا بينا وجعل نظمه وأسلوبه معجزا يصدق من جاء به ويصدق من قبله شاباش، ٹھیک ہے، من جزاک اللہ الكتب خیر. ادیبہ یہیں تک. وَيُصَدِّقُ مَن جَاءَ بِهِ، ماشاء اللہ یہیں تک پڑھیں. اس سے آگے کون ساتھی پڑھے گا؟ جی سنبل خان آپ پڑھیں گی. سنبل خان آپ پڑھیں گی. چلیں ام رومان آپ پڑھیں. السلام علیکم. جی بجی بھائی. ہم پڑھ ام رومان ويصدق ما قبله من الكتاب والرسول وفيه تبيان كل شيء وتفصيل كل شيء كما قال الله عنه حميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم ٹھیک ہے، جزاک تعقلون. اللہ خیر. میرے بہن بس اتنا ہی ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں یہ ذرا الفاظ دیکھیں، یہ جو ہے نا وَيُصَدِّقُ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ وَرُسُلِ وَفِيهِ تِبْيَانُ كُلُّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلُ كُلُّ شَيْءٍ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دیکھیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ، نا کا نا مد اصلی کو ڈراپ نہیں کریں. جزاک اللہ خیر کثیرا. چلیں وَإِنَّهُ سے آگے کون پڑھے گا؟ آیت نمبر 3 سے. جی آگے کون پڑھنا چاہے گا؟ جو نام لے ہاتھ کھڑے. قمر النساء پڑھیے قمر النساء. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ٹھیک ہے، ہدی و رحمت و بشرا للمسلمین. جزاک اللہ خیر کثیر. اچھا جناب ایسا ہم نے مکمل کیا. سوال میرا جو ہے نا وہ آپ سے یہ ہے یہاں پر کہ یہ بتائیے 2 منٹ ہے سوال کا جواب جو بھی دینا چاہے، کہ قرآن کریم کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی پہلی کتابوں پر کئی وجوہات پہ فوقیت ہے. کیا وجوہات ہیں جو بتائی جا رہی ہیں؟ کون بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ کیا جی سروت بتائیے. باجی ایک تو یہ سورہ فاتحہ جو سبع مثانی ہے، یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس کو. یہ تو پرانی کتاب پہلی سورۃ الفاتحہ ہے. اور بتائیے مختصر جلدی بتائیے. سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ ہے. ٹھیک ہے. ام رومان نے 2 بتا دی، سروت نے 2 بتا دی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ. اور کون بتائے گا؟ اور بھی کئی چیزیں بتائی ہوئی ہیں. کون بتانا چاہے گا؟ مزید کیا ہے؟ آسمہ طاہرہ آپ بتائیں گی؟ السلام علیکم باجی. یہاں پر جو خصوصیت بتائی گئی ہے نا سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، پھر قرآن کا عربی ہونا، اور یہ ایک معجزہ ہے جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور پھر پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور اس سے پہلے کے جو رسول کتابیں لائے تھے ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، شاباش. اور اپنے لانے والے کی بھی تصدیق کرتا ہے، یعنی جبریل کی بھی تصدیق کرتا ہے. ٹھیک ہے جزاک. اچھا جناب 1 منٹ ہے. اب جو ساتھی آج کے لیسن کے بارے میں وہ کوئی کچھ کہنا چاہے تو اوپن 1 منٹ میں کہہ سکتے ہیں. نام بتائیں اور کہیں. کیا فیلنگ ہے اس لیسن کو پڑھ کے؟ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ باجی میں شیئر کرتی ہوں ایک چیز کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جس میں تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ
अपने मातहत लोगों का निगहबान है और उनसे उनकी निगरानी के बारे में सवाल किया जाएगा। तो ये जो एक अल्लाह ताला की यहाँ पे सिर्फ तो नाम बयान किया गया है ना, तो मैं तो इसको पढ़कर मुझे इतना आया कि मेरे माथे जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे बच्चे, मेरा घर है या जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, तो मुझसे उनके बारे में सवाल किया जाएगा। तो उनके ऊपर निगरानी इस तरह से हो कि जरा सी भी चीज यहाँ से वहां ना हो। ये मेरे लिए बड़ी एक चीज थी जो मुझे दिल को लगी है। सुभान अल्लाह। आसमा ने तो हम सबको याद दहानी करा दी कि हम सब जहाँ जहाँ निगरान है ना, हमसे ऊपर एक और निगरान और निगरान है, और वो हमसे हमारी जाती अफाल का भी पूछेगा, और जो लोगों से कनेक्टेड हमें काम रैयत की निगरानी है कि हमारे अंडर, उसको भी पूछेगा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन तरीके से अपने काम और अपने अमाल को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और हम दुआ मांग लेते हैं कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ईमान की बात हुई थी ना और दिलों की बात हुई थी, तो इस हफ्ते ये भी दुआएं मांगते रहें कि अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, और या मुसर्रिफ़ल क़ुलूबी सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान निगरान हो, आप सबकी हिफाजत फरमाए, आप सबको अमन अता फरमाए, और हम सबको खुशी और अमन के साथ इस दुनिया में रखे और आखिरत की जिंदगी में अमन अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।